بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے شاہد سپرا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 ڈیجیٹل میڈیا. وفاقی حکومت کی جانب سے سولر سسٹم کے ذریعے بجلی بنانے والے صارفین کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے کہ اب نیٹ میٹرنگ کو ختم کیا جا رہا ہے اور ایک نیا فارمولا نیٹ بلنگ کے نام سے متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے بعد براہ راست وہ صارفین جو کہ سولر سسٹم کے ذریعے بجلی بنا کر لیسکو سمیت دیگر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو فروخت کر رہے ہیں اور اپنے بجلی کے بلوں میں کمی لا رہے ہیں، عملی طور پر یہ اب ریلیف ختم ہو جائے گا. اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ 2016 میں جب یہ نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ شروع کیا گیا اور جس کا کریڈٹ موجودہ وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس خان لغاری کی جانب سے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے نیٹ میٹرنگ کا فارمولا متعارف کروایا اور اس پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا. لیکن اب یہ کریڈٹ بھی انہی کو ہی جائے گا کہ اب بھی وہ وفاقی وزیر پاور ڈویژن ہے اور ایک ایسا ریلیف جو کہ صارفین کو 9 سال تک ملتا رہا اور صارفین اس سے مستفید ہوتے رہے، تو اب یہ ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کا براہ راست بھی کریڈٹ موجودہ وفاقی وزیر پاور ڈویژن کو جائے گا کہ انہوں نے نیٹ میٹرنگ کو ختم کیا، جس کی بنیاد پر صارفین اربوں روپے کا فائدہ اٹھا رہے تھے اور قومی گریڈ اسٹیشن میں بجلی اضافی شامل بھی کر رہے تھے. لیکن جو نیٹ بلنگ متعارف کروائی جا رہی ہے، اس کے تحت صارفین کی کس طرح بلنگ ہوگی، کس طرح وہ سولر سسٹم کے ذریعے اضافی بجلی کو فروخت کر سکیں گے، یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا اور ایک مثال کے ذریعے آپ کو آگاہ کروں گا. لیکن جو نئے ٹیو آرز اور جو نئی پالیسی جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیا کانٹریکٹ ہوگا اور کمپنی کے درمیان اور صارف کے درمیان، اس میں یہ تمام باتیں طے پا جائیں گی کہ جو قومی ٹیرف ہے اس کا نفاذ ہوگا اور اس کے بعد نیٹ میٹرنگ کا جو آغاز کیا گیا تھا اس کو ختم کر دیا جائے گا اور نیٹ بلنگ پر جو کنیکشن ہے وہ منتقل ہو جائے گا اور اس کے ذریعے جو صارفین کو ریلیف ملتا ہے یہ ختم کر دیا جائے گا. نئی پالیسی کے مطابق اگر بات کی جائے تو ساتھ میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر ایک صارف اپنا کانٹریکٹ ختم کروانا چاہتا ہے تو 30 روز سے قبل ان کو متعلقہ جو اپنے ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اس کو آگاہ کرنا ہوگا، نوٹس دینا ہوگا، تو وہ متعلقہ کمپنی اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ کانٹریکٹ ختم کیا جائے. اور اگر کمپنی کسی صارف کے ساتھ کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہے یا ٹرمینیٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کا بھی 30 روز کا ٹائم رکھا گیا ہے کہ 30 روز کے دورانیہ کے دوران وہ کمپنی بھی صارف کو آگاہ کرے گی اور اس کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. یہ کچھ پالیسی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ نیٹ بلنگ کس طرح ہوگی. نیٹ بلنگ اس طرح ہوگی کہ چونکہ جو میٹرز لگائے گئے ہیں اور اس وقت اے ایم آئی میٹر بھی لگائے جا رہے ہیں اور گزشتہ دنوں میں جو بائی ڈائریکشنل میٹر لگائے گئے جن کو عام فہم الفاظ میں گرین میٹر کہا جاتا ہے، جن میں بائی ڈائریکشنل جو سہولت ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی سہولت اس میں موجود ہے. تو کسی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے صارف جو امپورٹ کرے گا یونٹ اس پر قومی ٹیرف کا نفاذ ہوگا اور اسی طرح جو یونٹ ایکسپورٹ ہوں گے اور جو وفاق کے متعین کردہ ریٹ ہے ایکسپورٹ یونٹ کا وہ اس کے مطابق ایک بل بنایا جائے گا. مثال کے طور پر اگر 1000 یونٹ صارف نے امپورٹ کیا ہے کسی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے تو قومی ٹیرف کا اگر کم و بیش بات کی جائے تو وہ تقریباً 65 سے 70 ہزار روپے بل بنے گا، اس میں تمام ٹیکسز شامل ہوں گے. اسی طرح اگر 1000 یونٹ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو وہ 27 روپے کے حساب سے 27,000 روپے بنے گا اور جو باقی قیمت ہوگی جو 40 یا 43 ہزار روپے جو بقایا بنے گا امپورٹ اور ایکسپورٹ کے جو بل بنے گا ان کو منفی کرنے کے بعد وہ پے ایبل ہوگا، وہ صارفین کو ادا کرنا پڑے گا. تو اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ صارفین جو نیٹ میٹرنگ سے فائدہ اٹھا رہے تھے، یونٹ ٹو یونٹ فائدہ اٹھا رہے تھے، اب وہ ختم ہو جائے گا اور نیٹ بلنگ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا. 30 روز کا ٹائم رکھا گیا ہے کہ نیپرا نے 30 روز میں جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے جواب مانگا ہے کہ اس پر اگر کسی کو کوئی جواب داخل کروانا ہے یا کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ جمع کروایا جائے گا. اس کے بعد حتمی فیصلہ یہ نیپرا کی جانب سے کیا جائے گا. بنیادی طور پر نیٹ میٹرنگ کو ختم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وفاق پر اضافی بوجھ پڑ رہا تھا، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے ریونیو کا معاملہ ہے وہ ختم ہو رہا تھا، لیکن براہ راست صارفین اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. صارفین کو اتنا فائدہ پہنچ رہا تھا کہ ان کے بل کریڈٹ میں جا رہے تھے
اور کریڈٹ کی صورت میں ان کے بل جب ایگزسٹ کر رہے تھے تو وہ بجلی بھی استعمال کر رہے تھے اور اضافی بجلی قومی گرڈ کو دے بھی رہے تھے، تو یہ معاملات چل رہے تھے، لیکن اب اس کو عملی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن یہاں ایک اور ضروری بات ہے کہ وہ صارفین جن کے کانٹریکٹ پہلے ہو چکے ہیں اور یہ جب نیٹ بلنگ فارمولہ نافذ العمل ہوگا، جو کہ توقع کی جا رہی ہے کہ 1 ماہ کے بعد تقریباً یہ نافذ العمل ہو جائے گا، تو اس کے بعد اگر یہ نافذ العمل ہو جاتا ہے تو نیا جو صارف اگر نیٹ بلنگ کے ذریعے یا سولر سسٹم سے جنریشن کر کے بائی ڈائریکشنل میٹر کسی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے لینا چاہے گا تو نیا جو کانٹریکٹ ہوگا وہ نیٹ بلنگ کے اوپر ہوگا۔ لیکن جو پرانے کانٹریکٹ کر چکے ہیں، جو صارفین اس وقت بجلی کی جنریشن کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ 7 سال تک تو فائدہ اٹھا سکیں گے، لیکن جب ان کا کانٹریکٹ ختم ہوگا اور اس کو ری نیو کرنے کی باری آئے گی تو نئے فارمولے کے تحت ان کا کانٹریکٹ ری نیو کیا جائے گا، وہ بھی نیٹ بلنگ فارمولے میں ایگزسٹ کریں گے، نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز پر وہ پھر نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ اب ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا ہے، جس کا باضابطہ طور پر اب نیپرا نے آغاز کیا ہے۔ نیپرا نے تمام سٹیک ہولڈر سے اس کا جواب مانگا ہے اور ان سے اعتراضات بھی مانگے ہیں۔ جب اعتراضات 30 دن کے درمیان جمع ہو جائیں گے تو اس کے بعد حتمی فیصلہ وفاق کی جانب سے کیا جائے گا، لیکن ورکنگ پیپر جو تیار کیا گیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور سولر سسٹم سے بجلی بنانے والے صارفین کے لیے انتہائی بری خبر ہے کہ نیٹ میٹرنگ کو ختم کر کے ان کو نیٹ بلنگ پر منتقل کر دے، ان سے جو عملی طور پر ریلیف دیا جا رہا تھا بلوں میں وہ ختم کر دیا جائے گا۔